بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثالث. في هذا الدرس سنتناول بعض المفردات التي هي في الحقيقة أسماء منصرفة، وهذه الأسماء المنصرفة لكتابتها طريقتان. الطريق الأول بأن تدخل على هذه الأسماء الألف واللام، بحيث تصبح هذه الأسماء معرفة بالألف واللام. هذه طريقة. ويمكن أن تكتب في نهاية يعني في آخر هذه الأسماء تكتب تنوينا، تضع تنوينا، ولكن ما يمكنك أن تجمع بين الألف واللام وبين التنوين. في اسم واحد ما يمكن أن تجتمع الألف واللام وفي الأخير التنوين. مثلا هنا بيت، جيد، يمكن أن نقول البيت. كتاب، الكتاب. قلم، القلم. جمل، الجمل. بیت گھر، البیت ایک مخصوص گھر. کتاب کتاب، الکتاب ایک مخصوص کتاب. قلم اور القلم ایک خاص مخصوص قلم. الجمل ایک خاص اونٹ. القلم مکسور، پین ٹوٹا ہوا ہے. الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہے. الولد جالس والمدرس واقف، بچہ بیٹھا ہوا ہے اور استاد کھڑے ہیں. الکتاب جدید والقلم قدیم، کتاب نئی ہے اور قلم پرانا ہے. الحمار صغیر والحصان کبیر، گدھا چھوٹا ہے اور گھوڑا بڑا ہے. الکرسی مکسور، کرسی ٹوٹا ہوا ہے. المندیل وسخ، رومال میلا ہے. الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے. القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے. البیت قریب والمسجد بعید، گھر قریب ہے اور مسجد دور ہے. الحجر ثقیل والورق خفیف، پتھر بھاری ہے اور ورق یہ ہلکا ہے. اللبن حار، دودھ گرم ہے. القمیص نظیف، قمیص یہ صاف ستھرا ہے. تمارین: اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. جيد. هذه الكلمات تقرؤونها ثم تكتبونها كذلك وتضبطون أواخر الكلمات. أواخر الكلمات ماذا يعني؟ أي تضعون يعني حركة على آخر الكلمات. مثلا مسجد، انظر هنا ميم مفتوح، سين ساكن، وجيم مكسور. مفهوم؟ المسجد، فهنا مسجد هنا مكتوب، وفي آخر الكلمة أنتم تضبطون يعني حركتها، تكتبون عليها مثلا مسجد، المسجد. الماء ماء. البيت باب. قلم القلم. جيد. بهذه الطريقة مسجد معروف، يعني شيء معروف، مكان معروف. الماء پانی. البيت گھر. قلم اور الكلب کتا، والباقي معروف كلها. اقرأ واكتب. المكتب مكسور، المكتب مكسور، ڈیسک ٹوٹا ہوا ہے. المدرس جدید، استاد نیا ہے. القمیص وسخ، قمیص میلا ہے. اللبن بارد،
دودھ ٹھنڈا ہے، المسجد مفتوح مسجد کھلا ہے، الحجر کبیر پتھر بڑا ہے، اللبن بارد والماء حار لبن دودھ ٹھنڈا ہے اور پانی گرم ہے، الامام جالس والمدرس واقف امام بیٹھے ہوئے ہیں اور مدرس واقف کھڑے ہیں، القمر بعید چاند دور ہے، المندیل نظیف رومال صاف ستھرا ہے۔ املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية۔ جيد اللہ اکبر۔ املأ الفراغ فيما يلي مندرجہ ذیل جملوں میں خالی جگہ کو پر کر لے، بوضع الكلمة المناسبة، هذه كلمة ليست كلمة، مفهوم؟ القدمة والقدمات بمعنى زخم، زخم آنا، خراش آنا، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر بات ہے وہ مطلب نہیں ہے، یہاں یہ کلمہ مطلب ہے، تو کتابت کی غلطی ہے۔ تو بوضع الکلمۃ المناسبہ کہ ایک مناسب کلمہ لگا کر، من الکلمات التالیہ آنے والے کلمات میں سے یا مندرجہ ذیل کلمات میں سے۔ الحجر، ٹھیک ہے؟ تو الحجر کے ساتھ کون سا کلمہ مناسب ہے وہ آپ نے لگا لینا ہے، اور القمر، المندیل، الباب، الورق، اللبن، اور یہ دوسرا بھی ایسا ہی ہے، املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ، خالی جگہ کو پر کر لیں مناسب کلمہ لگا کر، ٹھیک ہے؟ یہ کلمہ ہے، قدمہ نہیں ہے۔ الکلمات الجدیدہ، اس سبق میں جو نئے کلمات ہم نے پڑھے ہوئے یہ ہیں: القمر جدید قدیم وسخ نظیف حار بارد صغیر کبیر مفتوح مکسور ثقیل خفیف جمیل واقف جالس۔ نجم، نجم ایک ستارہ، النجم ایک خاص ستارہ، رجل ایک آدمی، الرجل ایک خاص مرد، دیک مرغا، الدیک ایک خاص مرغ، طالب الطالب ایک خاص طالب، النجم بعید ستارہ دور ہے، الرجل واقف آدمی کھڑے ہوئے ہیں، السکر حلو چینی میٹھی ہے، الطالب مریض طالب بیمار ہے، الدیک جمیل مرغا خوبصورت ہے، الدفتر جدید رجسٹر نیا ہے، التاجر غنی تاجر مالدار ہے، الدکان مفتوح دکان کھلی ہے، الولد فقیر بچہ فقیر ہے، التفاح لذیذ اور سیب لذت والا ہے، الطبیب طویل طبیب لمبا ہے، المریض قصیر اور بیمار چھوٹے قد کا ہے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، اس کا بھی ایسا ہی ہے، الباب، التاجر، النجم، القمر، الدیک، الماء، السریر، اس کے آخر کلمات کی رعایت رکھتے ہوئے اس کو لکھنا ہے۔ املأ الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ، یہاں پر خالی جگہ پر کر لیں ایک مناسب کلمہ لگا کر، ٹھیک ہے؟ لیکن وہی کلمہ نہ ہو، اس کے علاوہ ہو دوسرے۔ اختر کلمۃ من القائمہ با تناسب الکلمۃ التی فی القائمہ الف، یہ با کا جو گروپ ہے، یہ جو لسٹ ہے، اس میں سے ایک کلمہ پسند کر کے وہ الف کے گروپ کے ساتھ جس کے ساتھ وہ مناسب ہو اس کو اس کے ساتھ جوڑ دو، ٹھیک ہے؟ جیسے پہلے کی مثال میں دیتا ہوں، الطالب مریض، الطالب مریض، تو اس سے لائن کھینچ کے یہاں مریض سے لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ باقی کا اپنا خود کر لینا ہے۔ الکلمات الجدیدہ، حلو مریض، الدکان غنی طویل فقیر قصیر تفاح۔ الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ، ٹھیک ہے؟ کچھ حروف ہیں کہ جو حروف قمری کہلائے جاتے ہیں، کچھ حروف ہیں کہ جو حروف شمسیہ کہلائے جاتے ہیں۔ حروف قمریہ کون سے ہیں؟ حمزہ ہے، با ہے، جیم ہے، حا ہے، خا ہے، عین ہے، غین ہے، اور فا ہیں، قاف ہیں، کاف ہیں، میم ہے، واو ہے، ہا ہے اور یا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جہاں پر آ جاتے ہیں اس سے پہلے جو الف لام اس پر داخل ہو جائے تو اس کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے القمر میں الف لام پڑھا جاتا ہے، اسی طرح ان سارے حروف جب شروع میں آ جاتے ہیں کسی کلمے کے تو ان سے پہلے جو الف لام لگایا جاتا ہے اس الف لام کو بھی بولا جاتا ہے، مکمل طور پر پڑھا جاتا ہے۔
جیسے الابو، ٹھیک ہے، الباب، الجنت، الحمار، الخبز، العین، الغداء، الفم، القمر، الکلب، الماء، الولد، الہواء، الید، ٹھیک ہے۔ یہ 14 حروف ہیں جن کو حروف قمریہ کہا جاتا ہے، اور یہ دوسرے بھی 14 حروف ہیں جن کو حروف شمسیہ کہا جاتا ہے، کہ جس طرح الشمس میں الشمس، یہ جو کلمہ ہے اس میں الف لام کو ہم نے پورا نہیں پڑھا، الف لام کو واضح کر کے نہیں پڑھا، الشمس نہیں پڑھا، اسکول والے ایسے ہی پڑھتے ہیں بیچارے، لیکن یہ ہے کہ مدرسوں میں کیسے پڑھتے ہیں الشمس، اور قرآن میں کیسے الشمس۔ تو یہ کچھ حروف ہیں کہ ان سے پہلے جب الف لام آ جاتا ہے تو اس کو لام کو واضح کر کے نہیں پڑھا جاتا، اس کو سائلنٹ، وہ لام سائلنٹ ہوتا ہے۔ جیسے تا ہے التاجر، سا ہے الثوب، دال ہے الدیک، ذال ہے الذهب، را ہے الرجل، زا ہے الزہرۃ، سین ہے السمک، شین ہے الشمس، صاد ہے الصدر، ضاد ہے الضیف، طا ہے الطالب، ظا ہے الظہر، اور لام ہے اللحم، نون ہے النجم۔ الاب باب کو کہتے ہیں، الباب دروازے کو بولتے ہیں، الجنہ باغ کو بھی بولتے ہیں، اور خاص طور سے جنت جو اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کے لیے بنائی اس کو بولتے ہیں۔ الحمار گدا، الخبز روٹی، العین چشمہ اور آنکھ، الغداء صبح کا کھانا، الفم منہ، القمر چاند، الکلب کتا، الماء پانی، الولد بچہ، الہواء ہوا، الید ہاتھ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے التاجر تاجر، الثوب کپڑا، الدیک مرغا، الذهب بچہ، عفوا الذهب سونا، الرجل آدمی، الزہرۃ پھول، السمک مچھلی، الشمس سورج، الصدر سینہ، الضیف مہمان، الطالب طالب، الظہر پشت، اللحم گوشت، النجم ستارہ۔ تمرین، اقرأ الكلمات الآتیہ واکتبها مراعیا قواعد نطق الحروف القمریہ والشمسیہ، ٹھیک ہے۔ آنے والے کلمات کو پڑھ لو اور ان کو لکھ لو بھی، لیکن خیال کرتے ہوئے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے قواعد کا، تو وہ کس طرح ان کو بولا جاتا ہے۔ جیسے البیت ہے تو اس کو ابیت نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ با سے پہلے جب لام الف لام داخل ہو جاتے ہیں، یعنی کلمے کے شروع میں با آیا ہو تو اس کو ہم پورا پڑھیں گے، یہ حروف قمریہ میں سے ہے۔ ادی کو، ٹھیک ہے، المدرس، تو ان میں کون کون سے حروف قمری ہے اور کون کون سے حروف شمسی ہے، اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ الدرس الرابع، البیت سے فی البیت، المسجد فی المسجد، المکتب علی المکتب، السریر علی السریر، ٹھیک ہے۔ این محمد، محمد کی کہاں ہے، هو فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ و این یاسر، اور یاسر کہاں ہے، هو فی الحمام، وہ حمام میں ہے۔ و این آمنہ، آمنہ کہاں ہے، هي فی المطبخ، وہ مطبخ میں ہے۔ این الکتاب، کتاب کہاں ہے، هو علی المکتب، وہ مکتب پر ہے، ڈیسک پر ہے۔ و این الساعہ، ساعہ گھڑی کہاں ہے، هي علی السریر، وہ چارپائی پر ہیں، ٹھیک ہے۔ انتم ترون ہونا، یعنی ہوا اور ہوا اور ہیا، ہوا ہیا، یعنی هذه الضمائر حسب الكلمات، الكلمة إذا كانت مؤنثة فالضمير كذلك يعاد إليه مؤنثا، والكلمة إذا كانت مذكرة فيعاد إليه الضمير كذلك هو مذكرا۔ مثلا أين ياسر، لأن ياسر مذكر فهو قال له في الجواب هو في الحمام، هو في الحمام۔ وأين آمنة، آمنة لا شك أنها مؤنثة فأعيدت أو رجعت إليها ضمير مؤنث، هي في المطبخ، جيد۔ أين الكتاب، والكتاب مذكر، وأين الساعة، الساعة مؤنثة، وهذه صورة المطبخ، جيد، التي ترونها۔ تمارين، أجب عن الأسئلة الآتية: أين الكتاب، أين محمد، أين الساعة، أين ياسر، أين آمنة،
آمنۃ فی الغرفہ، کیا آمنہ کمرے میں ہے؟ ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر مطبخ میں ہے، کچن میں ہے؟ من فی الغرفہ، کون کمرے میں ہے؟ ومن فی الحمام، کون حمام میں ہے؟ ماذا علی المکتب، مکتب پر کیا ہے؟ ماذا علی السریر، چارپائی پر کیا ہے؟ یہ اوپر کے سبق سے آپ نے لکھ لینا ہے اسی کے مناسبت سے۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، کلمات کے آخر کا اعراب بھی ظاہر کر لو اس پر، جیسے المدرسۃ، فی المدرسۃ، فی البیت، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی المطبخ، اس طرح سے آپ نے دوبارہ اس کو لکھ لینا ہے۔ اقرأ واکتب، اس کو بھی لکھ لو اور پڑھو۔ الطالب فی الجامعہ، طالب یونیورسٹی میں ہے۔ الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ هو فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ القلم علی المکتب، قلم جو ہے یہ ڈیسک پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ هي فی الغرفہ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، ورق کہاں ہے؟ هو علی المکتب، وہ مکتب پر ہے، ڈیسک پر ہے۔ این المدرس، مدرس کہاں ہے؟ هو فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ هو فی المرحاض، وہ واش روم میں ہے۔ الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہیں۔ من فی الفصل، کون کلاس میں ہے؟ محمد، آمنۃ، خالد، زینب، حامد، فاطمۃ، یاسر، مریم، عمار، عائشۃ، سعید، خدیجۃ، علی، صفیۃ، عباس، رقیۃ۔ جيد. ماذا يعني هذا الدرس؟ يعني هذا الدرس أن محمد هذه كلمة أو اسم منصرف، وآمنة هذا اسم غير منصرف، لذلك ما يدخل عليها التنوين ولا يأتي عليه الكسرة. جيد. وخالد كذلك اسم منصرف، وزينب اسم غير منصرف، لذلك ما أدخل عليها التنوين، ما جاء عليها التنوين، فكل هذه الأسماء غير منصرفة. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات، أنتم تكتبون هذه الأسماء مع ضبط أواخر الكلمات. البيت، من البيت، هنا استعمل في الدرس الأول استعمل في وعلى، في وعلى حرفان من حروف الجر، وهنا تستعمل من وإلى. جيد. حرفان من حروف الجر. البيت، من البيت، المسجد، إلى المسجد، من البيت إلى المسجد، گھر سے مسجد تک۔ المدرس، من أين أنت، استاد پوچھتا ہے آپ کہاں سے ہو؟ محمد، أنا من اليابان، میں جاپان سے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ آگے جاپان کا نقشہ لکھا ہوا ہے۔ المدرس، ومن أين عمار، عمار کہاں سے ہے؟ محمد، هو من الصين، وہ صین سے ہے، چائنا سے۔ المدرس، استاد پوچھتا ہے ومن أين حامد، حامد کہاں سے ہے؟ هو من الهند، وہ ہند سے ہیں۔ المدرس، أين عباس، عباس کہاں ہے؟ محمد، خرج، وہ نکل گئے۔ أين ذهب، ذهب إلى المدير، کہاں چلے گئے؟ مدیر کے پاس گئے۔ وأين ذهب علي، علی کہاں گئے؟ ذهب إلى المرحاض، وہ واش روم چلے گئے۔ المرحاض، یہ واش روم کی تصویر ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ تمارین، اجب عن الاسئلة الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دو۔ من أين أنت، آپ کہاں سے ہو؟ أأنت من الفلبین، أأنت من الفلبین، آپ فلپائن سے ہیں۔ من من الصین، چائنا سے کون ہے؟ من أين حامد، حامد کہاں سے ہے؟ أين ذهب عباس، عباس کہاں گئے؟ اذهب علی المدیر، کیا علی مدیر کے پاس گئے؟ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات، ان کلمات کو پڑھو اور لکھو آخری کلمات کے اواخر کی، یعنی آخری حروف کے اوپر حرکات کی رعایت، اس کا اظہار کرو۔ اقرأ واکتب، یہ پڑھو اور لکھو۔ من أين فاطمۃ، فاطمہ کہاں سے ہے؟ هي من الهند، ہند سے ہے۔ خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير، استاد کلاس سے نکل گئے اور مدیر محتمم پرنسپل کے پاس چلے گئے۔ ذهب التاجر إلى الدکان، تاجر دکان کے پاس گئے۔ خرج حامد من الغرفة وذهب إلى الحمام، حامد کمرے سے نکلے اور حمام چلے گئے۔ من خرج من الفصل،
کون نکلا کلاس سے؟ خرج الطالب من المدرسة وذهب الى السوق، طالب علم مدرسے سے نکلے اور بازار چلے گئے. خدیجہ من الصین وخالد من الیابان، خدیجہ چائنا سے ہیں اور خالد یابان سے ہیں یا جاپان سے. ضع فی الفراغ فیما یلی حرف جر مناسبا، آنے والے جملوں میں جو خالی جگہیں ہیں ان میں ایک مناسب حرف جر آپ نے لگا لینا ہے. یہ 4 حروف جر ہم نے پڑھ لیے ہیں، من و الی و فی و علی. الکتاب، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کون سا لگا لینا ہے؟ من المکتب او علی المکتب او فی المکتب او الی المکتب، یہ آپ نے لکھ لینا ہے مناسب انداز. الکلمات الجدیدہ، اس سبق میں جو ہم نے نئے کلمات لیے ہیں وہ یہ ہے: المدرسۃ، الفصل، الحمام، المرحاض، المطبخ، الغرفة، الجامعة، السوق، اليابان، الصين، الهند، الفلبين، المدير، ذهب وخرج. فی وعلا ومن وإلى من حروف الجر، یہ فی اور علا اور من اور الی یہ حروف جر میں سے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آج کا ہمارا سبق ہے. فلا أعلم أيكفينا هذا القدر من الدرس، والله أعلم، لأن الدقائق صارت يعني 21 دقيقة، فنكتفي بهذا القدر من الدرس، وبإذن الله تعالى الدرس الخامس سوف نأخذه في الدرس المقبل. جيد، سعيد. كتاب محمد هذا يا ياسر. جيد، فهذا إن شاء الله نأخذ في الدرس المقبل بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.